السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر 4th ایئر کے ساتھ ہے فزیکل ایجوکیشن میں تھکاوٹ اور سستان پر، یعنی فٹیگ اور ریلیکسیشن کیا ہے۔ دا پروسیس آف سوتھنگ دا باڈی تھرو فزیکل اینڈ مینٹل از کالڈ ریلیکسیشن۔ ریلیکسیشن کا مطلب، سستان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام چاہے وہ مینٹلی ہو یا فزیکلی ہو، اس کے بعد اپنی باڈی کو آرام دینا، تو یہ کہلاتا ہے آرام دہ حالت میں، یعنی ریلیکسیشن۔ ہر انسان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنی زندگی میں کام ضرور کرتا ہے، وہ جسمانی مشقت کرتا ہے، ذہنی کام کرتا ہے، اور بعض اوقات انسان ذہنی اور جسمانی دونوں کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی اگر وہ ساتھ ساتھ مزدوری کر رہا ہے تو ساتھ ساتھ وہ اپنا ذہن میں حساب کتاب بھی رکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس نے ذہنی کام بھی کیا اور جسمانی کام بھی کیا، تو اس کو کرنے کے بعد انسان کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کام ذہنی یا جسمانی یا پھر ذہنی جسمانی دونوں کام وہ کر لیتا ہے جب انسان ایک مدت تک، تو پھر اس کو جو ہے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے وہ اپنے جسم کو آرام دیتا ہے۔ وہ آرام کی اب مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ سو کر آرام دے سکتا ہے، یا پھر اپنے کسی اور طرح سے اپنی باڈی کو مطلب ریلیکس کر سکتا ہے، کوئی بھی ایسا کام اپنانے کے بعد اپنا کر جس کی وجہ سے اس کی باڈی کو سکون ملے، تو یہ ہو جائے گا ہمارا ریلیکسیشن۔ آگے دیکھتے ہیں ٹائپس آف ورک کیا ہے، کام کی اقسام کون کون سی ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے سب میگزیمل ورک، اور اس کے بعد ہے سب میگزیمل ورک۔ جب ہم جسمانی طور پر کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اس کے ساتھ پھر بھی ہمارا جو ہے دماغ چل رہا ہوتا ہے، ہمارا دماغ کسی ایک وقت میں بھی نہیں رکتا، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ تب بھی کام کر رہا ہوتا ہے، تب بھی نہیں رکتا۔ ہم ویسے بظاہر جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر ہمارا دل بھی دھڑکتا ہے، ہماری سانس بھی چلتی ہے، ہمارے پھیپھڑے بھی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، نظام بھی چل رہا ہے، ہمارا اسٹمک بھی اپنا کام کر رہا ہے، ہمارے سارے عضلات بھی مطلب جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تو اس چیز کو کہیں گے کہ یہ ہمارے ارادی عضلات کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن غیر ارادی عضلات جو ہیں وہ مسلسل حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ ارادی عضلات وہ ہیں نا جو ہم نے خود مطلب کرنا ہے، ایک یہاں سے اٹھ کے ہم نے واش روم جانا ہے، کچن میں جانا ہے، یا پھر کوئی پینسل اٹھانی ہے، یہ ہمارے جو ہم کام کرنے کے لیے عضلات یوز کریں گے وہ ہمارے ارادی عضلات ہوں گے، لیکن غیر ارادی عضلات جو ہے ہمارے دل کی دھڑکن ہے، ہمارا سانس کا چلنا ہے، تو یہ تب بھی کام کر رہے ہوں گے۔ یہ بھی ایک جو ہے ٹائپ آف ورک ہے، سب میگزیمل ورک۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا میگزیمل ورک، اس میں ہمارے عضلات جو ہیں حرکت کرنے والے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کام جب ہم ضرورت سے زیادہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ ایسے تمام کام جن میں ارادی عضلات کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم میگزیمل ورک کہیں گے۔ اس کے بعد اگلا ہمارا آ جاتا ہے تھکاوٹ، فٹیگ۔ تو وہ ہم نے بتایا پیچھے بھی کہ اگر کوئی بھی کام جو ہے ہم مسلسل اس کو کر رہے ہیں، چاہے وہ ذہنی ہو یا جسمانی ہو، تو اس کو کرنے کے بعد ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اور مزید کام کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہ رہے تو اس کو ہم کہیں گے تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ اب ٹائپس آف فٹیگ کون کون سی ہیں، تو اس میں آ جاتا ہے پہلے مسل فٹیگ، یعنی عضلاتی تھکاوٹ ہے، تو یہ ہماری ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ مزید ہم کام نہیں کر سکتے، ہمارے عضلات جو مسلز ہیں ان میں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے مینٹل فٹیگ، یعنی ذہنی تھکاوٹ۔ تو ایک ہی کام کو جب ہم ضرورت سے زیادہ کر لیتے ہیں یا بار بار دہراتے ہیں، یا پھر اس کو جو ہے جیسے ہم اسٹڈی ہے اس کو ہم پڑھ کے تھک جاتے ہیں، یا ہمیں میتھ کا کویسچن کر رہے ہیں ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اس کی وجہ سے ہمارا دماغ تھک جاتا ہے، ہماری دماغ کی جو کارکردگی کام کرنے کی ہوتی ہے وہ ہمیں مطلب اس میں ہماری سکت نہیں رہتی۔ تو ایک ہی کام کے بار بار کرنے یا مختلف ذہنی سرگرمیاں مسلسل کرنے کی وجہ سے ہمارے دماغ کے تھک جانے کو ہم مینٹل فٹیگ کہیں گے۔ آگے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پر ہمیں مینٹل فٹیگ فیل ہوتی ہے، تو وہ مسل فائبرز ہیں، سینسری ریسیپٹر سیلز ہیں، نرو فائبرز ہیں، موٹر نروز، اور ہمارا برین آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ٹیکنیکس آف ریلیکسیشن، یعنی سستان کی مہارتیں کون کون سی مہارتیں آپ اپنا سکتے ہیں، تو اس میں آ جاتا ہے سب سے پہلے
پروگریسو ریلیکسیشن ٹیکنیک، تو اس میں ہمارے جو جسمانی عضلات ہوتے ہیں وہ ٹینس ہو جاتے ہیں، اور اس کو جو ہے اس ٹینشن کو ریلیز کرنے کی ٹیکنیک ہوتی ہے، جس میں ہم شعوری طور پر پرامن پرسکون ماحول میں اپنے جسم کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ٹیکنیک جو ہے ہماری اویئرنیس آف ٹینشن میں آ جاتی ہے، ٹینسنگ دا مسلس، یعنی ہمارے جو عضلات میں تناؤ آ جاتا ہے، عضلات کو ڈھیلا کرنے کے لیے پھر ریلیکسیشن سے آگاہی ہونی چاہیے، اور یہ بازو اور ہاتھوں کے عضلات میں آتا ہے، چہرے اور گردن کے عضلات میں، اور ٹانگوں اور پاؤں کے عضلات میں آ جاتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے پروگریسو مسکولر ریلیکسیشن، PMR۔ اب یہ جو ہمارے عضلات کے اندر تناؤ یا اکڑاؤ آتا ہے تو اس کو ریلیکس کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس ٹیکنیک میں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اپنے عضلات کو کنٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ آ جاتا ہے گہرے اور لمبے لمبے سانس لینا۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ گراؤنڈ میں ہم بہت زیادہ دوڑ لگانے کی وجہ سے ہمارا سانس اوپر نیچے ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جو لیول جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہو پاتا، تو کچھ دیر کے لیے ہم ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کے لمبا سا سانس کھینچتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم زیادہ آکسیجن کو اپنے اندر لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر کاربن ڈائی آکسائڈ کو اتنی ہی مقدار میں باہر خارج کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پروگریسو ریلیکسیشن کی ٹیکنیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے ذہنی نقشہ، ویژولائزیشنز۔ کسی بھی تھکاوٹ وغیرہ یا کوئی بھی ذہنی ٹینشن ہے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم اپنے ذہن میں ایک اچھے خیالات لاتے ہیں، اپنے خیالات میں کسی اچھی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں یا اس چیز کے بارے میں جو ہمیں بہت زیادہ پسند ہوتی ہے، تو اس وقت میں بھی وقتی طور پر ہم جو ہے ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5 پہ آ جاتا ہے یوگا یا پھر میڈیٹیشن ہوتی ہے، جو ہم مراقبہ کرتے ہیں، کسی بھی چیز کا ڈر یا خوف مایوسی وغیرہ سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم یہ ٹیکنیک اپناتے ہیں۔ اس کے بعد آٹوجینکس ہے، سینسری ٹھنڈی اور گرم ہوائیں ہیں۔ انسٹنٹ ریلیکسیشن ایکسرسائزز جو ہیں وہ اپناتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اپنی باڈی کو ریلیکس کر سکتے ہیں اور وقتی طور پر تھکاوٹ سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔